میں اب عظیم باپ کے عظیم بیٹے کو یہاں پر بلانے کے لیے جس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں وہ میرے محترم بھائی مہمان خصوصی جناب پروفیسر عتیق امجد صاحب جو کہ سابق صدر ہیں اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان اور سابق صدر متحدہ طلبہ محاذ رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مائک سنبھالیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العلی العظیم. اہل حدیث ایک تحریک کا نام ہے جو کہ 1500 سال پہلے مکہ اور مدینہ کے گلیوں سے چلی تھی، جن کو پروان چڑھانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اور بر صغیر میں 25 صحابہ کرام تشریف لائے. ان کے بعد یہ تحریک جو کہ خالص کتاب و سنت کی تحریک تھی، اس میں کتاب و سنت میں اپنی عوا پرستی تقلید کا جمود جو آ گیا، جس کی وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ احمد تسری، سید نذیر حسین دہلوی اور سید داؤد غزنوی اور شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ مجمعین، وہ اس تحریک کو اپنا خون دے کر انہوں نے سیراب کیا. اور یاد رکھیے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اس تحریک کو جلا بخشی وہ اپنی مثال آپ ہے. علامہ شہید اپنے کارکنوں کا اس طرح خیال رکھتے تھے. ابھی آج ہی ایک ساتھی عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ ایک بار ملتان سے ایک نوجوان علامہ شہید کو ملنے لاہور آیا. جب وہ لاہور آیا رات کا ایک بج چکا تھا. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے گھر فون کیا کہ علامہ صاحب مجھے آپ کے گھر کا ایڈریس کا علم نہیں ہے، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں. علامہ شہید نے پوچھا آپ کہاں ہو اس وقت؟ جب اس نے بتایا کہ میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوں، علامہ شہید نے فرمایا اسی جگہ پہ کھڑے رہو. چنانچہ ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی گاڑی علامہ شہید اپنے کارکن کو لینے چلے گئے. اس طرح علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اس تحریک کی آبیاری کی. بلکہ میں جب سعودی عرب گیا وہاں کے اساتذہ نے مجھے ایک ایسی بات بتلائی جو آج تک میں نے پرنٹ میڈیا میں نہیں پڑھی. وہ بات یہ تھی کہ سعودی عرب میں شاہ فہد رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک ایسی بات ڈاک ٹکٹ پر جو ہے شاہ فیصل کی تصویر چھپ گئی. ابھی آج ہی تصویر چھپی ہے. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد علم میں آ گئی. انہوں نے رات کے 10 بجے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے اس وقت طالب علم ہیں. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی یونیورسٹی سے نکلے، سیدھے وائس چانسلر مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز کے گھر پہ آ کے دروازہ ناک کیا. ان کے گن مین نے پوچھا، چوکیدار نے پوچھا اس وقت ابن باز رحمت اللہ علیہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے. اپنے بیڈ روم میں چلے گئے. لیکن علامہ شہید کہنے لگے میں نے اسی وقت ملنا ہے. جب انہوں نے بار بار اصرار کیا، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اندر علامہ شہید کی آواز پہچان لی کہ یہ حافظ احسان الہی ظہیر پاکستانی طالب علم بول رہے ہیں. انہوں نے چوکیدار کو فون کیا کہ فوراً احسان الہی ظہیر کو اندر بھیج دیجیے. جب علامہ شہید اندر گئے تو کہا اس وقت حافظ صاحب کیا بات ہے جو آپ کو مضطرب کی ہوئے ہے؟ کہنے لگے یا استاذ جو بات مجھے مضطرب کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاہ فیصل کی تصویر آج سعودی عرب کی ڈاک ٹکٹ پر چھپ چکی ہے. یہ آپ بتلائیے، آپ مفتی اعظم ہیں، شریعت میں اس کا کہاں جواز ہے؟ علامہ شہید نے جب یہ بات کہی اور کہا ہم پاکستان میں آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم کل جو ہے پاکستانی حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کریں گے؟ شیخ ابن باز نے فوراً جو ہے شاہ فہد کو فون کیا
کہا یہ بات میرے نوٹس میں آئی ہے، کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا میں ابھی تحقیق کرواتا ہوں۔ علامہ شہید کو شیخ ابن باز نے کہا آپ جائیے آرام سے جا کے سوئیے، صبح میں آپ کو رپورٹ دوں گا۔ صبح ہوئی، شاہ فہد نے شیخ ابن باز کو بتلایا کہ واقعی چھپ چکی ہے، اور راتوں رات میں نے وہ ساری ڈاک ٹکٹیں وہ سلب کر لی ہیں، ان پر پابندی لگا لی ہے۔ یہ تھے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کہ جن کی ایک تحریک سے پوری سعودی عرب میں ایک جو غیر شرعی کام ہوا اس پر جو ہے پابندی لگ گئی۔ اور آج میں اسی شخصیت کے بیٹے کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، وہ شخصیت جس نے اپنے علم میں، جس نے سیاست میں، جس نے معاشرت میں، جس نے معیشت میں، جس نے اقتصادیات میں اپنا لوہا منوایا، حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ آج ہمارے سامنے ہماری خوش قسمتی ہے کہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے حقیقی فرزند اور صحیح جانشین اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو حافظ ابتسام الہی ظہیر حقیقی طور پر بھی اور علمی اعتبار سے بھی، خطابت کے اعتبار سے بھی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے حقیقی فرزند ہیں، انہی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، انہی کی جرت کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم حافظ ابتسام الہی ظہیر۔ نعرہ تکبیر! وہابیوں ابھی مزہ نہیں آیا، آپ کی آواز شہر وکاڑا سے گونجتی ہوئی، لاہور سے ٹکراتی ہوئی اسلام آباد کے ایوانوں تک پہنچنی چاہیے، لوگوں کو پتہ چل جائے علامہ ابتسام الہی ظہیر قصور سے ہوتا ہوا آج آپ کے شہر وکاڑا میں پہنچ چکا ہے۔ کم ہمتیں اور لوگ نے جڑے شکوا کرد مقدرہ تھے، اگرن والے اگ پیندے سینہ چیر کے پتھراں دے۔ انقلاب انقلاب ابتسام ابتسام، انقلاب انقلاب ابتسام ابتسام۔ ابھی تو آپ کی آواز مولویوں تک نہیں گئی۔ ابتسام ابتسام، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ اسلام کا بے پاک سپاہی احسان لائی احسان لائی۔ نعرہ تکبیر! اہل حدیث کا دوسرا نام ابتسام، اہل حدیث کا دوسرا نام ابتسام ابتسام۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برق گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، تم کہتے تھے ہم قصور نہیں آنے دیں گے، آج کبریا کے رب کی کبریائی کی قسم ہے، آج آپ کے شہر وکاڑا میں علامہ شہید کا جسمانی فرزند بھی آیا ہے، علامہ شہید کے روحانی فرزند بھی آئے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، شہر وکاڑا کے لوگوں کا جذبہ، ان کی محبت اور ان کا پیار دیکھ کے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک پیار ہوتا ہے جو لوگوں کو دنیا کے چودھریوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ پیار مفاد کے لیے ہوتا ہے، کسی کام کے لیے ہوتا ہے، کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک پیار ہوتا ہے لوگوں کو جو کملی والے کے غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں اللہ کی قسم یہ بات برملا طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی بادشاہت کے اندر وہ عزت نہیں جو کملی والے کی غلامی کے اندر عزت ہے۔ بادشاہوں کے نام مٹ جائیں گے لیکن کملی والے کے غلاموں کا نام کبھی بھی نہیں مٹ سکتا۔
سلیمان ابن عبد الملک کا نام مٹ سکتا ہے لیکن امام مالک کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. ہارون الرشید کا نام مٹ سکتا ہے لیکن بخاری کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. حاکم غزنا کا نام مٹ سکتا ہے لیکن عبداللہ غزنوی کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. دلی کے کمشنر کا نام مٹ سکتا ہے لیکن سید نذیر کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. وزیر آباد کے چودھری کا نام مٹ سکتا ہے لیکن حافظ عبد المنان کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. ضیاء الحق اور بھٹو کا نام مٹ سکتا ہے لیکن سید داؤد اور علامہ شہید کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. حضرات گرامی قدر، آج بھی میں یہ بات سمجھتا ہوں، زرداری اور نواز شریف کا نام مٹ سکتا ہے لیکن کملی والے کے نام لیواؤں کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. حضرات گرامی قدر، آج لوگ اپنے بچوں کو انجینئر بنوانے کے لیے، ڈاکٹر بنوانے کے لیے، دنیا پڑھانے کے لیے بڑا دور لگاتے ہیں. آج میں آپ کو ایک بات بتلاؤں گا اور اس کے بعد سیرت النبی کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے دنیا کا علم پڑھنے کا بڑا موقع عطا کیا ہے. میں نے انگریزی لٹریچر کو پڑھا، میں نے سیاسیات کو پڑھا، میں نے اقتصادیات کو پڑھا، میں نے بزنس مینجمنٹ کو پڑھا، میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کو پڑھا، میں نے کمپیوٹر سائنسز کو پڑھا، میں نے علوم عصریہ کو پڑھا. لیکن اللہ کی قسم سارے علموں کی وجہ سے اتنی عزت نہیں ملی جتنی مالک کائنات کے کلام کو یاد کرنے کی وجہ سے عزت ملی ہے. اللہ کی قسم میں یہ بات کئی مرتبہ سوچتا ہوں. میں پچھلے دنوں دبئی گیا ہوا تھا اور وہاں پر حضور والا کا ایک اور ادنا غلام ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آیا ہوا تھا. ہم دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے، ایک شام ہم 2 گھنٹے کے لیے کٹھے بیٹھے اور ایک رات تقریباً ہم 5 گھنٹے کٹھے رہے. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتلانے جا رہا ہوں اور میرا بیٹا بھی موجود ہے، اللہ اس کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. حضرات گرامی قدر، نکتے کی بات آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں کہ وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے پیسے والے لوگ بھی موجود تھے، بڑے بڑے مال و متاع والے لوگ بھی موجود تھے. اور وہاں پر ایک اتنا بڑا پاکستان کا رئیس موجود تھا جس کے کل سرمایے کی مالیت کم از کم 50 ارب روپے سے بھی زیادہ ہوگی. لیکن حضرات، جو بات بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس گاڑی میں بیٹھے، میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک جس گاڑی میں بیٹھے، وہ سیٹھ ہماری گاڑی کے دروازے کو بند کر رہا تھا. میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دنیا کے سیٹھ، پیسہ تیرے پاس ہے لیکن ہمیں کالی کملی والے سے محبت کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ آج تو ہماری گاڑی کے دروازے کو بند کر رہا ہے. اس لیے میں یہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں اور یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں اس بات کو اس لیے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بچوں کو دین کی طرف لگا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی سرفراز کرے گا. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات یاد آئی، حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، آنکھوں سے اندھے تھے. تو ماں نے کیا کیا؟ ماں نے کہا باقی بیٹے تو دنیا کی تعلیم پڑھ لکھ گئے ہیں، کیوں نہ عبد المنان کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا جائے. عبد المنان آنکھوں سے نابینا تھا لیکن بصیرت کی بنائی اللہ نے اس کو عطا کر دی تھی. عالم کیا تھا؟ عبد المنان قرآن پڑھتا، اپنے والد گرامی کے لیے دعا کرتا، حدیث پڑھتا، حدیث میں اپنے والد اور والدہ کے مقام کو سمجھتا، اپنے والد مرحوم کے لیے دعا کرتا. ہم حابوں کو حجت نہیں مانتے، حابیں صرف نبیوں کی حجت ہوتی ہیں، لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ حابوں کے ذریعے انسانوں کے دلوں کو مضبوط بھی فرماتے ہیں. حضرات گرامی قدر، مدت مدید کے بعد حافظ عبد المنان کی والدہ کو ان کے شوہر نامدار کی حاب میں ملاقات ہوئی. ماں نے پوچھا، بیوی نے پوچھا، عبد المنان کی ماں نے اپنے شوہر نامدار سے پوچھا
کس حالت کے اندر ہو؟ کہا بڑا پرسکون ہوں۔ کہا سکون کہاں سے ملا؟ کہا ایک تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے ملا، اور دوسرا سکون اگر مجھ کو ملا عبد المنان کی دعا کی وجہ سے ملا۔ کہا جنہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا انہوں نے مجھ کو بلا دیا، لیکن آنکھوں کی بینائی سے محروم عبد المنان نے مجھے کبھی نہیں بلایا۔ حضرات دنیا پڑھنے والے بچے تو اپنے والدین کو بلا دیتے ہیں، لیکن دین پڑھنے والے بچے کبھی اپنے والدین کو بلانا گوارا نہیں کرتے۔ حضرات یہ سیرت النبی کا موضوع، یہ کیا موضوع ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ کیا یہ اکاڑے والے کی بات ہے؟ کیا یہ لاہور والے کی بات ہے؟ کیا یہ پنجاب والے کی بات ہے؟ اور میں کئی مرتبہ کہتا ہوں یہ صرف مکے والے کی بات نہیں کہ میرے آقا مکی تو تھے اور میرے آقا مدنی تو تھے، لیکن مکہ میں کئی لاکھ لوگ پیدا ہوئے، کئی لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کئی لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، لیکن یہ کس کی بات ہے؟ یہ اس کی بات ہے کہ مادد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فاجسنا نذرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ میرے بھائی میرے دوست کیپٹن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے تھے، آج یہ ایم این اے ہیں، کل یہ ایم این اے نہیں تھے، 5 سال کے بعد ایم این اے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی اور لوگ ایم این اے رہے۔ اسی طرح ذرا پاکستان کے حالات پہ غور کر لیجئے، آج گیلانی کی حکومت ہے، اس سے پہلے بے نظیر نے حکومت کی، اس سے پہلے نواز شریف نے حکومت کی، اس سے پہلے جنیجو نے حکومت کی، اس سے پہلے کسی اور نے حکومت کی، اور کئی ایسے ہیں جن کے ہمیں ناموں کا بھی علم نہیں۔ حکمران آتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، نام مٹ جاتا ہے، وزارت عظمیٰ بدل جاتی ہے، لیکن آقا کون ہیں؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آقا وہ ہیں جو عربیوں کے بڑے بن کے آئے، اجمیوں کے بڑے بن کے آئے، مشرق کے بڑے بن کے آئے، مغرب کے بڑے بن کے آئے، شمال کے بڑے بن کے آئے، جنوب کے بڑے بن کے آئے، پچھم کے بڑے بن کے آئے، پورب کے بڑے بن کے آئے، اتر کے بڑے بن کے آئے، دکن کے بڑے بن کے آئے، عربیوں کے بڑے بن کے آئے، اجمیوں کے بڑے بن کے آئے۔ 5 برس کے لیے نہیں آئے، 10 برس کے لیے نہیں آئے، 100 برس کے لیے نہیں آئے، 1400 برس کے لیے نہیں آئے، بلکہ آقا وہ ہیں جو کیلنڈر کے بھی امام بن کے آئے اور گھڑی کی سوئیوں کے بھی امام بن کے آئے، اور حضرت آقا وہ ہیں جو ہفتے کے بھی امام بن کے آئے، جمعے کے امام بن کے نہیں آئے، جمعے کے بھی امام ہیں، جمعرات کے بھی امام ہیں، بدھ کے بھی امام ہیں، منگل کے بھی امام ہیں، پیر کے بھی امام ہیں، اتوار کے بھی امام ہیں، ہفتے کے بھی امام ہیں، گھنٹے کے بھی امام ہیں، منٹوں کے بھی امام ہیں، سیکنڈوں کے بھی امام ہیں۔ جو 1 سیکنڈ کے لیے میرے آقا کی امامت کو نہیں مانتا، مالک کائنات اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ حضرات گرامی قدر یہ کس کی بات ہے؟ یہ اس کی بات ہے جو امتیوں کا امام بن کے نہیں آیا، بلکہ مالک کائنات نے اس کو نبیوں کا بھی امام بنا دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر حضرت آقا امام الاخرین نہیں ہیں بلکہ امام الاولین بھی ہیں، اور امام الاولین کس طرح ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک حصہ وہ تھا جو ارض فلسطین میں آباد ہوا، اور ایک حصہ وہ تھا جو بیت اللہ کے علاقے میں آباد ہوا۔ ارض فلسطین کی رہنمائی کے لیے 70,000 انبیاء آئے، اور ارض بیت اللہ الحرام میں اسماعیل کے بعد آقا تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ نے اپنے فضل کو فرما دیا، آقا کے سر کے اوپر تاج امامت و نبوت کو رکھ دیا، لیکن کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا، کائنات کے لوگوں سمجھ لو آج وہ نہیں آیا جو صرف اور صرف مکیوں کا امام بن کے آیا ہو، آج وہ نہیں آیا جو صرف بیت اللہ کا امام بن کے آیا ہو۔ اللہ آج کون آیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ آج وہ آیا ہے، اللہ نے بیت اللہ سے اٹھا لیا، سینے بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا۔ آقا بیت المقدس کے اندر پہنچے، آقا نے کیا دیکھا؟ ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت چہروں والے وہاں پر موجود تھے، اور ایک نور ہوتا ہے جو ولی اللہ کے چہرے پہ ہوتا ہے،
ایک نور ہوتا ہے جو شہید کے چہرے پہ ہوتا ہے، لیکن اس نور کا مقابلہ کون سا نور کرے جو کسی نبی کے چہرے پہ ہوتا ہے؟ آقا نے اتنے حسین چہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ آقا نے پوچھا، جبریل ساتھ تھے، کہا ہزاروں کی تعداد میں ہی خوبصورت چہروں والے کہاں سے آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے رسول اللہ آئے ہیں، سارے انبیاء آئے ہیں۔ کہا یہ دنیا سے چلے گئے تھے، کہا عرش کے رب نے ان کو دوبارہ بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا نماز کو ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا نماز کو کیوں ادا نہیں کرتے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے اپنے دست اقدس کو میرے آقا کے کاندھے اقدس پہ رکھ دیا، ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ کارش کے رب نے آپ کو 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کا امام بنا دیا ہے۔ حضرات کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ کو ایسا اللہ نے عصا دیا کہ پتھر پہ مارا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ قوم موسیٰ کے لوگ پیاسے تھے، پیاس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ جناب موسیٰ نے پتھر پہ مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ پتھر پہ مارنے کی دیر تھی، اللہ نے 12 چشموں کو رواں فرما دیا۔ اکاڑا کے لوگوں کتنے بڑے اعجاز کی بات ہے، پتھر مردہ تھا، اللہ نے 12 نہروں کا رواں فرما دیا۔ لیکن ایمانداری سے کہنا، پانی جب بھی نکلتا ہے وہ پتھروں کے سینوں سے نکلتا ہے۔ ادھر آؤ، میرے نبی کے اعجاز پہ غور کرنا۔ حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 صحابہ پیاسے ہیں، پانی کی پیاس سے سک رہے ہیں۔ آقا نے اپنے ہاتھ کو، اپنی چھڑی کو کسی پتھر پہ نہیں مارا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھولا، مالک کائنات نے 5 انگلیوں میں سے 5 نہروں کو رواں فرما دیا۔ حضرات کس کی بات ہے؟ عیسیٰ وہ کہ اللہ نے اعلان فرما دیا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ وہ کہ مردوں کے پر ہاتھ پھیرتے مردے کلام کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن میرے آقا کے دم کا عالم کیا ہے؟ پختہ ممبر کو تعمیر کیا، اس سے پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ کھجور کے تنے سے ٹیک کو اٹھایا، کھجور کے تنے سے ٹیک کو اٹھا کے پختہ ممبر کے ساتھ لگایا۔ پختہ ممبر کے ساتھ لگنے کی دیر تھی، کھجور کے تنے نے میرے آقا کی جدائی میں رونا شروع کر دیا۔ آقا اٹھتے ہیں، قریب آتے ہیں، اس توانا کے درد کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اس توانا نے رونا بند کر دیا۔ اکاڑا کے شہر میں کائنات کے پادریوں کو چیلنج دیتے ہوئے کہتا ہوں، او پادریوں، سیدنا روح اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، جس میں زندگی کی حرارت موجود تھی، لیکن میرے نبی نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا جس میں زندگی کی حرارت بھی موجود نہیں تھی۔ حضرات کس کی بات کریں؟ آج دکھ کی بات یہ ہے، آج دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کائنات کے امام کی۔ کس کائنات کے امام کی؟ اس کائنات کے امام کی کہ جس کی زندگی میں فاروق کے ہاتھ میں توریت کا نسخہ دے کر حضور نے جب استفسار کیا یہ کیا ہے، کہا آقا جس طرح اللہ نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا، اسی طرح اللہ نے جناب موسیٰ پہ توریت کو نازل کیا۔ آقا جس طرح ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، آج اسی طرح توریت کو پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ محرم راز رسول ابو بکر نے کہا تیری ماں تجھ کو گم پائے، آقا کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ آنکھ اوپر کی، وہی چہرہ جس کے اوپر کبھی غصے کو نہیں دیکھا تھا، آج پیشانی پہ شکنیں پڑ چکی ہیں۔ کہا آقا کیا خطا ہو گئی؟ کہا عمر تم توریت کی بات کرتے ہو، میری بات کو سن لو۔ لو کانا موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی۔ میں توریت کی بات نہیں کرتا، بلکہ صاحب توریت موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کر آ جائے تو اس کو میری پیروی کے بغیر زمین پہ دفن ہونے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ حضرات آج دکھ کی بات یہ ہے، اس نبی کے مقابلے میں کوئی اپنے ملا کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے مفتی کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے مجتہد کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے امام کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے اکابر کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی مقابر کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے گنبد کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی دیوار کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے آستانے کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی چھتری کی بات کرتا ہے۔ اور آج
اہل حدیث اکاڑا شہر میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں ساری کائنات مدینے والے کے علاوہ کسی اور کی رہنمائی کو قبول کر سکتی ہے، لیکن اہل حدیث وہ ہے ساری کائنات کو ٹکرانا گوارا کر لے گا لیکن مدینے والے کی سنت کے اوپر آنچ کو آنے دے گا، مدینے والے کی سنت کے اوپر آنچ کو آنے دے گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلاؤ، آج میں سیرت الرسول کا ایک ادنا طالب علم اپنے نبی کے مقدمے کو لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ کس کے مقدمے کو؟ کائنات کے امام کے مقدمے کو لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا کائنات کے امام کی زندگی میں دین مکمل نہیں تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب آقا دنیا سے رخصت ہوئے دین مکمل تھا، کیا ابو بکر نے دین کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا فاروق نے دین کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ ذوالنورین نے دین کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ حیدر کرار نے دین کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ مجھے یہ بات بتلاؤ، نبی نے اپنی زندگی میں اور خلفائے اربعہ نے نبی کی زندگی کے بعد کس دین کو نافذ کیا؟ کیا انہوں نے مشرق کے دین کو نافذ کیا یا مغرب کے دین کو نافذ کیا یا ہندوستان کے دین کو نافذ کیا یا عراق کے دین کو نافذ کیا؟ اور کائنات کے لوگوں سن لو، نبی دو چیزوں کو ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے، ایک رب کا قرآن تھا، ایک مدینے والے کا فرمان تھا۔ اور آج ہم یہ بات کہنے میں اندر حق بجانب ہیں، ہر کسی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر کسی کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن رب کے قرآن اور کملی والے کے فرمان کو چھوڑا جا سکتا؟ رب کے مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث۔ حضرات آج آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں، نکتے کی بات ہے، ساری کی ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک کرم کیا، اللہ نے ان کے اوپر من کو نازل کیا اور سلوہ کو نازل کیا۔ کیا کیا؟ من کو نازل کیا اور سلوہ کو نازل کیا۔ جواب میں قوم موسیٰ کے لوگوں نے ایک عجیب بات کہی، کہیں گے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ کہا موسیٰ ہمیں من و سلوہ کی ضرورت نہیں، ہمیں تو زمین کی ترکاریوں کی ضرورت ہے، زمین کے گنڈے کی ضرورت ہے، زمین کے تھوم کی ضرورت ہے، زمین کی دالوں کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور تمہاری عقلوں پہ ماتم ہے، اللہ آسمان سے من و سلوہ کو اتارتا ہے اور تم زمین کی دالوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ آج اکاڑا کے لوگوں میں تمہیں یہ بات بتلاؤں، اللہ نے دو چیزوں کو آسمان سے اتارا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک مالک کائنات کا قرآن ہے، اور دوسری چیز جو آسمان سے آئی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آسمان سے آنے والی دوسری چیز مدینے والے کا فرمان ہے۔ ہم تمہیں بلاتے ہیں، آسمان کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں اور آسمان سے اترنے والے نبی کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں، اور تم زمین کی درس گاہوں کی بات کرتے ہو، زمین کے مدرسوں کی بات کرتے ہو، زمین کے فتووں کی بات کرتے ہو۔ آج میں وہی بات کہوں گا جو جناب موسیٰ نے کہی تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور تمہاری عقلوں کا کیا کیا جائے، تم آسمان کے دین کو چھوڑتے ہو، زمین کے دین کے پیچھے بھاگتے ہو۔ حدیث کے دو اصول، حدیث کے دو اصول، حدیث کے دو اصول۔ اور آج اللہ کی قسم میں ایک اور بات بتلا دینا چاہتا ہوں،
اپنے مسلک کا ایک ادنا چوکیدار ہونے کے ناطے، اپنے مسلک کا ایک خادم ہونے کے ناطے، اس کا ایک معمولی سا سیشن کورٹ کے درجے کا وکیل ہونے کے ناطے آج میں یہ بات برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتے ہیں، حضرت قاضی ابو یوسف کی عزت کرتے ہیں، حضرت امام محمد کی عزت کرتے ہیں، حضرت احمد ابن حنبل کی عزت کرتے ہیں، حضرت شافعی کی عزت کرتے ہیں، حضرت امام مالک کی عزت کرتے ہیں، علماء دیوبند کا احترام کرنے پہ تیار ہیں، علماء بریلی کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، علماء اہل حدیث ہمارے اکابرین ہیں، لیکن اللہ کی قسم دین نہ علماء دیوبند کی رائے کا نام ہے، نہ علماء بریلی کے اجتہاد کا نام ہے، نہ علماء اہل حدیث کے اقوال کا نام ہے، نہ حضرت مالک کے فتاوی جات کا نام ہے، نہ حضرت امام ابو حنیفہ کے ارشاد کا نام ہے، دین نام ہے، کملی والے کے ارشاد کا نام ہے، اس کی حدیث کا نام ہے، اس کی چال کا نام ہے، اس کی ڈھال کا نام ہے، اس کی سنت کا نام ہے، اس کی تقریر کا نام ہے، اور دین کے اندر کوئی کمی بیشی کو گوارا کیا جا سکتا نہیں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہبر و رہنما حضرات گرامی قدر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کو پھیلاتے رہے، جناب مالک رحمۃ اللہ علیہ دین کو پھیلاتے رہے، جناب شافعی رحمۃ اللہ علیہ دین کو پھیلاتے رہے، احمد ابن حنبل نے دین کی خدمت کی، ابن تیمیہ نے دین کی خدمت کی، ابن قیم نے دین کی خدمت کی، علامہ شہید نے دین کی خدمت کی، حبیب الرحمان نے دین کی خدمت کی، ٹوٹا پھوٹا کام ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم کون ہیں؟ ہم دین کا پیغام دینے والے ہیں، لیکن دین اگر اترا ہے تو ہمارے اوپر نہیں اترا، علامہ شہید پہ نہیں اترا، حبیب الرحمان پہ نہیں اترا، امام مالک پہ نہیں اترا، سیدنا ابو حنیفہ پہ نہیں اترا، جناب قاضی ابو یوسف پہ نہیں اترا، جناب امام شافعی پہ نہیں اترا۔ وہ آسماں کے رب کی وحی اگر آتی تھی بدر منیر پہ آتی تھی یا سراج منیر پہ آتی تھی؟ ماشاءاللہ۔ اور آج میں آپ کو ایک نقطے کی بات اور بھی بتلاؤں گا، میں نے ایک بات اپنے اہل حدیث بھائیوں سے خاص طور پہ کرنی ہے۔ اہل حدیث بھائیوں، آج میں تمہارا بھی لحاظ نہیں کروں گا، آج تمہیں ایک ٹیکہ ضرور لگا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ٹیکہ لگوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات ذرا میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ اہل حدیثوں، تم نے مناظرے کیے، کس کس موضوع پہ مناظرے کیے؟ تم نے رفع الدین پہ مناظرہ کیا حناف کے ساتھ، تم نے طلاق ثلاثہ پہ مناظرہ کیا دیوبندیوں کے ساتھ، تم نے حلالے کے اوپر فتاوا، تم نے حلالے کے اوپر مناظرہ کیا علماء بریلی کے ساتھ، تم نے مسئلہ امامت پہ مناظرہ کیا علماء اثنا عشریہ کے ساتھ۔ کس لیے کیا؟ اس لیے کہ تمہارا عقیدہ یہ تھا دین آقا کی بات کا نام ہے۔ لیکن یہ مناظرے کہاں پہ ہوئے؟ یہ مناظرے مسجد کے اندر ہوئے، یہ مناظرے کہاں پہ ہوئے؟ مدرسے کے اندر ہوئے۔ لیکن اہل حدیثوں، جو بات آج میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آقا صرف مسجد کا امام نہیں بلکہ آقا کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور علیہ السلام مسجد کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام، حضور علیہ السلام حلیے کے بھی امام ہیں، لباس کے بھی امام، تہذیب کے بھی امام ہیں، تمدن کے بھی امام، آئین کے بھی امام ہیں، قانون کے بھی امام، اسی طرح اس جلسے کے بھی امام ہیں، اور اسمبلی کے بھی امام، جو حضور کی امامت کو مسجد میں مانتا ہے، بازار میں نہیں مانتا، حضور کی امامت کو جلسے میں مانتا ہے، ایوان میں نہیں مانتا۔ جاؤ لاکھ اس کو لوگ اہل حدیث کہتے رہے، میں اس کو اہل حدیث ماننے پہ مادہ تیار ہو سکتا ہوں۔ اہل حدیث اہل حدیث حافظ ابتسام لائی ظہیر، جمعیت اہل حدیث پاکستان، شہید ملت علامہ احسان لائی ظہیر، شیر ببر حافظ ابتسام لائی ظہیر۔ گرامی قدر، یہ کیا بات ہوئی کہ میں حضور کے مقابلے میں سیدنا ابو حنیفہ کی امامت کو تو نہیں مانتا، لیکن کاروبار کے معاملات کے اندر میں حضور کی امامت کو چھوڑ کے یہود کی امامت کو مانتا ہوں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ میں دین کے معاملات میں سیدنا ابو حنیفہ کی امامت کو تو نہیں مانتا، لیکن شادی بیاہ کے مسئلے میں
ہندوؤں کی امامت کو مانتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ میں دین کے معاملات میں تو حضور کے علاوہ کسی اور کی امامت کو نہیں مانتا، لیکن سیاست کے معاملات میں زرداری اور نواز شریف کی امامت کو مانتا ہوں. اور یہ کیا بات ہوئی جس طرح حضور کی امامت کے مقابلے پہ سیدنا ابو حنیفہ اور امام مالک کی امامت نہیں چل سکتی، اس طرح آئین قانون اور سیاست کے معاملات میں حضور کی امامت کے مقابلے پہ زرداری اور نواز شریف کی امامت بھی نہیں چل سکتی. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. حضرات گرامی قدر، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حضور کا روح کا امام تو مانا ہے لیکن بدن کا امام نہیں مانتا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حضور کو لفظوں کا امام تو مانا ہے لیکن معنی کا امام نہیں مانتا. اور مائیکل ہارٹ نے کیا خوبصورت الفاظ کہے. اس نے کہا محمد کا نمبر کائنات میں پہلے ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وہ دین کا بھی امام ہے، دنیا کا بھی امام ہے، روح کا بھی امام ہے، بدن کا بھی امام ہے، لفظوں کا بھی امام ہے، معنی کا بھی امام ہے، فرد کا بھی امام ہے، اجتماع کا بھی امام ہے، نجی زندگی کا بھی امام ہے، ظاہری زندگی کا بھی امام ہے، باطنی زندگی کا بھی امام ہے، ظاہری کا بھی امام ہے، حلوت کا بھی امام ہے، جلوت کا بھی امام ہے، گھر کا بھی امام ہے، منبر کا بھی امام ہے، مسجد کا بھی امام ہے، ریاست کا بھی امام ہے. اور صحیح اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو امام کائنات کی امامت کو زندگی کے ہر شعبے میں مانتا ہے. وہابیوں کا حکمران، وہابیوں کا حکمران، اہل حدیثوں کا حکمران، شر پپا شر اسلام. حضرات گرامی قدر، انقلاب علامہ ابتسام الہی شہید، زندہ باد. قائد انقلاب علامہ ابتسام الہی شہید. حضرات آج آپ کو ایک نکتے کی چھوٹی سی بات بتلاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انڈیا کا جو موجودہ صدر ہے اس کا نام، وزیر اعظم کا نام منموہن سنگھ ہے. اس سے پہلے صدر تھا گیانی زیل سنگھ. حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، گیانی زیل سنگھ انڈیا کا پریزیڈنٹ اور منموہن سنگھ انڈیا کا وزیر اعظم. کلمہ کس کا پڑھا؟ کلمہ گرو نانک کا پڑھا ہے، لیکن گرو نانک کی داڑھی کو منڈوانا گوارا نہیں. سکھ انڈیا کا وزیر اعظم بن کر اور پریزیڈنٹ بن کے گرو نانک کی سنت کو نہیں مونڈتا. تو ایم اے اور بی اے پاس ہو کے کائنات کے امام کی سنت کو دبا کر دیتا ہے. تیری محبت آقا کے ساتھ کس طرح کی ہے؟ مجھے یہ بات بتلاؤ. انڈیا کا وزیر اعظم بننے کے باوجود گرو نانک کا پیروکار اپنے سر سے پگڑی کو نہیں اتارتا اور اپنے مونچھوں کے بالوں کو موڑنا گوارا نہیں کرتا اور اپنی بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا گوارا نہیں کرتا اور اپنی کرپان کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. لیکن تو 16 جماعتیں پڑھنے کے بعد آقا کے تصور جہاد کو رد کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آقا کی حکم کے مطابق اپنی شلوار کو ٹہنوں سے اوپر کرنے کی بجائے اس کو اپنی ایڑیوں کے نیچے روننا شروع کر دیتا ہے. گرو نانک کا پیروکار اپنے جھوٹے مقتدا کو نہیں چھوڑتا. اور تو کس کو چھوڑتا ہے؟ تو کائنات کے سید کو چھوڑتا ہے، کائنات کے امام کو چھوڑتا ہے. تیری محبت آقا کے ساتھ کس طرح کی ہے؟ آج آیا ہوں اکاڑا کے شہر میں اس بات کو منوانے کے لیے آیا ہوں کہ آقا علیہ السلام ہمارے امام ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہمارے جگر کی ٹھنڈک ہیں، ہماری نظر کا نور ہیں، ہمارے دل کا قرار ہیں، ہماری روح کا سرور ہیں. اور آج آپ کو ایک اور بتلا دوں بات. پاکستان مسائل بڑے دلدل ہی دلدل دلدل ہی دلدل اترتا جا رہا ہے، پھنستا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے اس کو پکڑو اس کو لا دو، اس کو پکڑو اس کو اتار دو، اس کو اتار دو، اس کو چڑھا دو. اللہ کی قسم لاکھ تبدیلیاں پیدا کر لو، جب تک مصطفیٰ کا قانون نہیں آئے گا پاکستان کے معاملات سنور سکتے ہی نہیں ہیں. تو آج میں تمہیں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، مدینے والے کے صحیح معنوں میں غلام بن کے نکلو. اور جمعیت اہل حدیث کا پروگرام پتہ کیا ہے؟ جمعیت اہل حدیث کا پروگرام یہ ہے، 70,000 وکلاء نے محنت کی، اپنے چیف کی بحالی کے لیے 2 سال تک سڑکوں کے اوپر دھکے کھاتے رہے، چیف کو بحال کروا کے چھوڑا. اور کملی والے کے نام لیوا لاکھوں کی تعداد میں ہر ضلع میں موجود ہیں. اور اگر 70,000 وکلاء
اپنے چیف کی بحالی کی جنگ لڑ سکتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اپنے امام کی نظام کی بحالی کی جنگ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے، زندہ ہے حضرات، جمعیت، علامہ شہید کی جمعیت، حضرات پاکستانی شہید کی جمعیت، قدوسی شہید کی جمعیت۔ حضرات ذرا اپنے دوغلے کردار کے اوپر غور کیجئے، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، آپ بھی جھانکیے۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، چودھری کو زندہ باد کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ اسے تمہیں لسی پلائی، اس لیے کہ چائے کا کپ پلایا، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیپسی کی بوتل پلائی، اور پیپسی کی بوتل پینے کے بعد چودھری کو زندہ باد کہتے ہو، لیکن جس کے ہاتھ سے جام کوثر کو پینا ہے کبھی اس کے نظام کی فکر کی ہے؟ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، ایم این اے ایم پی اے کو اس لیے زندہ باد کہتے ہو کہ اس نے تمہارے بیٹے کی نوکری کے لیے سفارش کی تھی، اور جس کی سفارش کے ساتھ جنت کا دروازہ نے کھلنا ہے کبھی اس کے نظام کی بھی فکر کی ہے؟ حضرات جس طرح 70,000 وکلاء اپنے چیف کے نظام کی بحالی کے لیے میدان عمل میں نکل آئے تھے، اللہ کی قسم پاکستان کے اہل حدیث، پاکستان کے اہل سنت، پاکستان کے مسلمان اگر کملی والے کے نظام کی بحالی کے لیے میدان عمل میں نکل آئیں تو اللہ کی قسم ساری کائنات کی طاقتیں کٹی ہو بھی جائیں، آقا کے نظام کو نافذ ہونے سے روک سکتی؟ آقا کے نظام کو نافذ ہونے سے روک سکتی؟ پکار علامہ زندہ، پکار علامہ زندہ، للکار علامہ زندہ ہے، دار علامہ زندہ ہے، زندہ ہے علامہ زندہ ہے، اقتسام کی شکل میں زندہ ہے، اقتسام کی شکل میں زندہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کو یہ بات بتلاؤں، یا اللہ کے فضل و کرم سے 2-4 ہزار دوست جہاں باز اثر فروش موجود ہیں، میں اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں عید کا خطبہ دے رہا تھا اور کم و بیش 25-30 ہزار نوجوان میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے ان 25-30 ہزار نوجوانوں کو جو شہر لاہور کی سینکڑوں اہل حدیث عیدگاہوں میں سے صرف میری عیدگاہ میں موجود تھے، میں نے ان کو مخاطب ہو کر جو بات کہی، آج تمہیں بھی وہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف 10,000 نوجوانوں کی ضرورت ہے، لاٹھی چلانے والے نہیں، پتھر مارنے والے نہیں، گولی چلانے والے نہیں، اپنے ہاتھوں کو پھینک کر پورا من طور پہ باہر نکلنے والے اگر 10,000 نوجوان مجھے میسر آ جائیں، جو مال روڈ پہ نکل آئیں یا شارع دستور پہ نکل آئیں، تو اللہ کی قسم کائنات کے امام کے نظام کو پاکستان کی فضاؤں میں کوئی نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے باہر نکلنے کا ارادہ فرما لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر کائنات کے امام کا جھنڈا اسلام آباد کے ایوانوں کے پر لہرائے گا۔ کائنات کے امام کا جھنڈا اسلام آباد کے ایوانوں پر، کائنات کے امام کا جھنڈا اسلام آباد کے ایوانوں پر، اور یہ صدا آئے گی کہ محمد سے فاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے خیر حافظ صاحب کروائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین۔ یہ سارے بیٹھ جائیں، بھی دعا کریں، بیٹھ جائیں۔ مدینے والے کو مانتے ہیں تو بیٹھ جائیں، جو اللہ کو مانتا ہے بیٹھ جائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے، ماں اور بہنوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا، تعاون کیا، محنت کی، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ اے اللہ، علامہ شہید کے خاندان اور ان کے کارکنان، روحانی بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میرے ملک پاکستان کو دہشت گردی اور خانہ جنگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دختر پاکستان عافیہ صدیقی کو آزاد فرما، بابری مسجد کو آزاد فرما،
اے اللہ اقصی مسجد کو آزاد فرما، اللہ اس جمعیت کے قافلے کے راستے آسان فرما، اس کے راستے میں رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ شہید ملت نے کہا تھا یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، اے اللہ اس صدی کو جو اہل حدیث کی صدی ہے، اللہ اس صدی میں نظام مصطفیٰ کو قائم فرما، اللہ مشرق و مغرب شمال و جنوب تک نظام مصطفیٰ کو قائم فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین آئے ہیں کسی وقت بھی کسی کو کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہ کر، اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھانا، اللہ سب کو جو صحب اولاد ان کی بیٹی اور بیٹوں کے نصیب اچھے فرما۔ اے اللہ ثلث اللیل کا وقت ہے، تیری رحمت جوش میں ہے، جتنے بھی حاضرین آئے ہیں جن جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ جن جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت و ایمان کا خزانہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد کا خزانہ عطا فرما، اللہ جو دین کی محبت میں آئے، کالی کملی والے کی سنت کی محبت میں آئے، اللہ انہیں اور ہمت عطا فرما، جمعیت کے قافلے کے قدم مضبوط فرما، مجاہدین کی امداد فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اے اللہ غنود و غنود کو مغلوب فرما، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، جو مسلمان کفر کی قید میں انہیں آزاد فرما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين، اللهم الف بين قلوب المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن على الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وغرق ديارهم وفرق جمعهم، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم استر عوراتنا وعامل روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللہ تمام شرکاء اجتماع کو اور شہید ملت کے خاندان کو اللہ ہر قسم کے نظر بد سے بچا، اللہ شیطان کے شر سے بچا، حاسدین کے شر سے بچا، اللہ ان کی زندگی میں علم میں عمل میں اللہ خوشیوں میں تقوی میں برکت عطا فرما، اللہ جتنے حاضرین سب کو حج عمرہ نصیب فرما، اللہ نبی کی سنت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ بڑی دور دور سے لوگ آئے، قریب سے آئے، اور ضلع بہاری سے محترم قاری محمد عبداللہ طیب کی قیادت میں اور بھائی عبد الجبار صاحب، بھائی ربانی صاحب کے ساتھ جو قافلہ آیا، اللہ بھائی عبداللہ طیب صاحب کے والد محترم قاری عبد اللطیف صاحب کی قبر منور فرما، اللہ جن جن کے بزرگ فوت ہو گئے سب کو معاف فرما، اور ہمارا یہ پیار یہ محبت ان لوگوں کا یہ نعرہ کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ ان کا ساتھ چھوٹ بھی سکتا ہے، ان کی کوئی ضمانت نہیں، مگر ہم تیری رحمت کا ساتھ مانگتے ہیں، خلوت و جلوت میں، سفر و حضر میں، عسر و یسر میں، صبح شام میں، اللہ ہر وقت ہمیں تیری رحمت کا سہارا چاہیے، اللہ جب تیری رحمتوں کا سہارا ہوگا کائنات کی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ دست و بازو، یہ شہین، یہ سرفروش، یہ یوتھ فورس، یہ نوجوان اور بزرگ جو ان کے قافلے میں اللہ شامل ہیں، دست و بازو بن ان کو مضبوط فرما، ان کی محبت میں اخلاص پیدا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔